یوں پڑے سورج کی کرن ہو جائے روشن یہ چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمد یم آمد یم، ہو جائے مولا حکمراں آمد یم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات او کما قال۔ تمام مومنین کی خدمت میں، تمام عزاداروں کی خدمت میں حضرت امام حسین سرکار سید الشہداء سیدہ شباب اہل الجنہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں زیارت حسین اور مرنے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی قدرت کا وہ مظہر، اللہ کی قدرت کا وہ راز کہ جو ہمیشہ سربستہ رہے گا۔ جتنا بھی امام حسین پہ بولا جائے ان کی منزلت پھر بھی ہمارے سے تشنہ تفسیر رہ جاتی ہے، ان کے جتنے مناقب بیان کیے جائیں پھر بھی ان کی شخصیت تشنہ تفسیر اور تشنہ بیان ہے۔ چنانچہ 3 شعبان المعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ، اور قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے یہ خصوصی گفتگو کا دورانیہ ہے کہ جو کہ حضرت سید الشہداء کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام حسین کی شخصیت کو اگر آپ کی ذات والا صفات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، امام حسین ولادت سے پہلے عالم انوار، امام حسین ولادت کے بعد، اور امام حسین دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، شہادت کے بعد آپ کا رتبہ کیا ہے۔ یہ 3 گویا کہ امام حسین کی فضیلت کے جہان ہیں۔ ایک جہان نورانی کہ جب حسین دنیا میں قدم نہیں رکھا ہے اس کے باوجود حسین ابن علی کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ دوسرا مقام حسین ابن علی کا دنیا میں قدم رکھنے کے بعد، اور تیسرا مقام کہ دنیا سے گزرنے کے بعد، شہادت کے بعد آج تک جو امام حسین کی حکومت اقتدار ان کا مقام مرتبہ ہے۔ کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں تینوں پہ ایک جملہ ہم بیان کر سکیں۔ امام حسین کے عالم انوار پہ اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے بار بار یہ بیان کیا کہ عالم انوار میں ائمہ اہل بیت کا موجود ہونا یہ بہت واضح بات ہے۔ ہمارے یہاں تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں کہ جن میں اہل بیت علیہ السلام کی خلقت نورانی کی طرف اشارہ موجود ہے کہ آپ کے نور کو اللہ نے کیسے خلق فرمایا، اور آپ ہی کے نور سے پروردگار عالم نے کس طریقے سے حوروں کو اور جنتوں کو خلق فرمایا۔ ایک طویل روایت کا جملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کے نور سے جنت کو خلق فرمایا ہے، پس جنت حسین کے نور سے، حسین جنت سے افضل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حسین کا چاہنے والا کبھی بھی جنت کا لالچی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنت تو بنی ہی حسین ابن علی کے نور کے صدقے میں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت، اس کے بھی بڑے عجیب و غریب امتیازات اور اختصاصات لکھے علماء نے امام حسین کی ولادت کے حوالے سے لکھا کہ امام حسین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ وہ واحد امام ہیں کہ جو 6 ماہ کے مدت کے اندر آپ کا حمل قرار پایا، اور 6 ماہ کے حمل میں آپ کی مکمل ولادت بسعادت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ہے، اور یہ دونوں وہ ہیں کہ جو 6 ماہ کے اندر ولادت دونوں شہزادوں کی ہوئی ہے، حضرت سید الشہداء بھی، حضرت یحییٰ ابن زکریا بھی۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھرانے کو دیکھیے تو آپ کا حسب و نسب وہ ہے کہ زمانہ ان سے جڑنے کی خواہش کرتا ہے، وہ کسی سے جڑنے کی خواہش نہیں کرتے۔ چنانچہ بہت ساری کتابوں میں روایات موجود ہیں، خود خلیفہ ثانی سے یہ گواہی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں حسین کے نانا پر، حسین کے باپ دادا پر، حسین کی ماں پر، حسین کے بھائیوں پر، خود حسین پر۔ نہ حسین جیسا ددیحال کسی کا ہے، نہ حسین جیسا ننیحال کسی کا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بات بہت واضح ہے کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ نے 2 رکعت کا اضافہ فرما دیا، اور یہ مغرب کی جو نافلہ آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت امام حسن سے ہے اور 2 رکعت امام حسین سے متصل ہے۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ نے باقاعدہ مسرت کا اظہار فرمایا، مدینے میں صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار فرمایا، گویا کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی پہ خوش ہونا خود پیغمبر کی سنت مبارکہ بھی ہے، خود صحابہ کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے امام حسین کی خوشی کو منایا، امام حسین کی خوشی کو منایا۔ اور پھر امام حسین کی آمد پہ رسول اللہ مسرت سے خوش ہیں۔ آپ وہاں پر آپ کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ جو ہے وہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، آسمان سے وہ فرشتے اتر رہے ہیں کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترے، اس لیے کہ آسمان سے آج سے پہلے حسین جیسا بھی زمین پہ کوئی نہیں آیا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی کئی امتیازات علماء نے نقل کیے۔ پہلا امتیاز آپ کا یہ ہے کہ آپ کے گنبد کے نیچے ہر دعا قبول ہے، آپ کے گنبد کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک اماموں کو آپ کی نسل میں رکھا ہے۔ امام حسین کے بعد جو 9 امام سجاد سے امام مہدی تک ہیں وہ سب امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ اور تیسرا آپ کا اعزاز و شرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی ہے، آپ کی قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ امام حسین کی قبر کی مٹی کے علاوہ کسی امام کی قبر کی مٹی کو کھانا جائز نہیں ہے۔
یہ امام حسین علیہ السلام کا شرف ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے حسب و نسب کو دیکھیے تو آپ اپنے والد کی طرف سے جو ہے وہ اور والدہ کی طرف دونوں کی طرف سے آپ ہاشمی بنتے ہیں۔ آپ وہ چشم و چراغ ہیں پیغمبر کے خانوادے کے کہ پیغمبر نے آپ کو حسین و منی و انا من حسین کہہ کے سند بخشی ہے۔ کبھی پیغمبر نے آپ کو اپنا لعاب دہن چسایا ہے، گویا کہ علم تھا جو علم نبوت امامت کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ کبھی آپ دوران خطبہ تشریف لے آتے ہیں تو رسول اللہ واجب خطبہ چھوڑ کے اتر جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے نواسے کو گود میں لے لیتے ہیں۔ کبھی آپ عید کے دنوں میں دونوں نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور جب کوئی دیکھ کر پوچھتا ہے کہ نعم الراکب، سوار کتنے اچھے، تو حضور فرماتے ہیں نعم المرکب، یہ بھی تو دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے۔ اگر سوار کو تم سواری کو اچھا کہہ رہے ہو، مجھے اچھا کہہ رہے ہو، تو یہ دیکھو نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں۔ ایک مقام پر چلتے چلتے امام حسین اور ابو ہریرہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ایسے میں کسی مقام پر ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو رک گئے اور اپنی کاندھے سے کپڑے کو اتار کے امام حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے۔ امام حسین نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے حسین، میں تمہارے وہ فضائل جانتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کو بیان کر دوں تو لوگ تمہاری پیروں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لیں۔ وہ کون سے فضائل ایسے تھے، وہ کون سے ایسے مقامات تھے، کون سی ایسی منزلت تھی؟ جی ہاں، وہ مقام یہ تھے کہ آپ خود امام معصوم ہیں، آپ وہ امام ہیں کہ جس کے سبب سے پروردگار عالم نے حق و باطل کا فرق فرمایا، آپ وہ ہیں جس کے ذریعے سے گناہوں کو پروردگار نے جو ہے مومنین کے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ آپ کے کرم کی انتہا وہ ہے کہ ابھی زمین پہ پہلا قدم رکھا ہے اور آسمان کے مجرم فطرس کی شفاعت فرما رہے ہیں۔ آپ وہ امام ہیں کہ اگر زمین پہ تشریف لے آئے تو آج ان کی آمد پر صدقے بٹ رہے ہیں، آج لوگوں کی حاجات کو قبول کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، 3 شعبان حاجات کی قبولیت کا بھی دن ہے۔ آج اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کسی طریقے سے پریشان ہے، آج واسطہ دے رسول خدا کو امام حسین کا، کیونکہ بادشاہوں کا طریقہ ہے جب ان کے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بچوں کی خوشی میں صدقے بانٹا کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج صدقہ بٹ رہا ہے امام حسین کا۔ آج ہم سب رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آج ہم سب جناب سیدہ کی بارگاہ میں موجود ہیں کہ آپ اپنے بیٹے امام حسین کے صدقے سے ہماری مشکلوں کو دور فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ کی شخصیت ایک ایسا راز ہے کہ جسے جتنا کھولا جائے گا اتنا ہی وہ زیادہ ہمیں جو ہے تعجب میں ڈالتی چلی جائے گی۔ آپ کے لیے جس زمین کا انتخاب فرمایا وہ زمین کا نام کربلا ہے۔ آپ کے لیے جس غذا کا انتخاب فرمایا وہ غذا لعاب مصطفیٰ ہے۔ آپ کے لیے جس گود کا انتخاب فرمایا وہ گود فاطمہ زہرا ہے۔ آپ کے لیے جس پشت کو پروردگار نے معین فرمایا وہ پشت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور بار بار حضور دیکھ کے فرمایا کرتے تھے انہا ثمرتا فوادی، یہ دونوں میرے دل کا میوہ ہیں، انہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضور نے حدیث فرمائی کہ آپ گھر سے برآمد ہوئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خرج رسول اللہ ذات یوم من بیتہ وہو آخذ بید الحسن والحسین وخلفہ علی و فاطمہ۔ حضور گھر سے اس طرح برآمد ہوئے کہ ایک ہاتھ میں حسن حسین کو پکڑے ہوئے تھے، پیچھے فاطمہ اور علی چل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا من احبنی و احب حذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے ان دونوں سے اور ان دونوں کے ماں باپ سے محبت رکھے گا پروردگار اس کو جنت میں میرے درجے میں رکھے گا۔ جی ہاں، جو چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے درجے میں جمع ہو جائے، ان کے ساتھ ان کے مقام میں شریک ہو، ان کی جوار میں اس کو جگہ نصیب ہو، امام حسین کی امامت کو تسلیم کرے، ان کو دشمنوں سے برات کا اظہار کرے، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرے، 12 اماموں کی امامت کا اقرار رکھے، انشاءاللہ پروردگار اس کو اہل بیت کے شیعوں میں شمار فرمائے گا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے جیسی زمین پہ قدم رکھا ہے تو آپ ابھی زمین پر تشریف لائے ہیں، ابھی آپ جھولے میں ہیں کہ جبریل جب ملائکہ کے ساتھ مبارکبادی کے لیے نازل ہوئے تو فطرس نامی فرشتے کو اپنے ساتھ لے کر آئے کہ جو ترک اولا کی وجہ سے، معذب ہونے کی وجہ سے، جس کے پروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چھین لیا تھا، جب حضور کے پاس وہ تشریف لائے، فرشتوں کو دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ فطرس ہے، اور یہ تعجب سے کہا کرتا تھا اور جو ہے وہ کہا کرتا تھا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے کہ مجھے اللہ نے پر عطا فرمائے؟ تو اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں ہے، اللہ نے اس کے پروں کو چھین لیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آج آپ کے نواسی کی ولادت ہے، اللہ سے دعا فرمائیں تاکہ اس کے پر آ جائیں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا جبریل اگر اس کے پر آنے ہوتے تو میں کب سے دعا کر سکتا تھا، لیکن آج اللہ نے اس کی شفا کو رکھا ہی امام حسین کے جھولے سے۔ چنانچہ بسائر درجات کی روایتیں فرمایا کہ جاؤ اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ جیسی اس نے اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا اور جھولے سے جیسی مس کیا تو جسم پر بالوں پر دوبارہ اگنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پروں میں خون کو دوڑتے ہوئے رگوں میں دیکھا گیا، اور جب دوبارہ صحن فاطمہ سے اس نے پرواز کی تو پھر اس کی زبان پر وہی جملہ آ گیا جس جملے پہ پروں کو چھینا گیا تھا من مثلی،
کون ہے مجھ جیسا؟ تو فوراً جبریل نے کہا فطرس اسی جملے پر اللہ نے تمہارے پروں کو چھینا تھا، آج تم پھر کہتے ہو من مثلی؟ تو اب فطرس کے تیور بدل گئے، اس لیے کہ جسے حسین سے بھیک مل جائے، جسے حسین سے خیرات مل جائے، اس کا دماغ کچھ اور ہوتا ہے۔ جبریل کے پاس واپس فطرس آیا اور کہا کہ میں تمہارا احسان مانتا ہوں، لیکن پہلے میں کہتا تھا من مثلی، میرا صرف دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ آج میرے پاس دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ من مثلی، دلیل یہ ہے کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کو چھڑوایا ہوا ہوں۔ کون ہے جسے حسین نے پر عطا کیے ہوں؟ چنانچہ پھر کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اللہ نے فطرس کے پروں کو واپس چھینا ہو، اس لیے کہ اللہ حسین کے نام پہ فخر کرتا ہے، حسین کے نام پہ ناز کرتا ہے۔ چنانچہ چار مصرے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کیا ہے کہ جا تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، اور اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ جی ہاں، 3 شعبان جہاں خوشیوں کی رات ہے، خوشیوں کا دن ہے، وہیں بیماروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، پریشانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے دعا کریں پروردگار تمام مومن پر رحم و کرم فرمائے اور امام حسین کی شفاعت مرنے کے بعد ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔